نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. مرد مومن کا ذکر چل رہا ہے. مرد مومن نے کہا فرعون سے اور لوگوں سے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو دوزخ کی طرف. تم مجھے شرک اور کفر کی طرف بلاتے ہو اور میں تمہیں ادعوکم الی العزیز الغفار زبردست غالب اور بخشنے والے مہربان کے رب کی طرف بلاتا ہوں. آج بھی انہی کی بات ہے مرد مومن کی. فرمایا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ. ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس طرف دعوت دیتے ہو بلاتے ہو انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کے لیے تو بلانا نہ دنیا میں صحیح ہے اور نہ آخرت میں. جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو یعنی بت پرستی کی طرف یا فرعون کی عبادت کی طرف، تو وہ تو دنیا میں بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اور نہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہیں. دنیا میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں، تو آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کو کچھ دیا ہو. اور ایک تو ہوتے ہیں نا کہ بغیر روح کے پتھر درخت اور یہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، یہ تو روح کے بغیر ہے. لیکن جو ذی روح ہے، جن کے اندر روح ہے، انسان ہے اور شیاطین ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، تو روح والے بھی جو ہے وہ بھی اگر فوت ہو جائے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. تو اس مرد مومن نے کہا کہ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ یہ بات لازم ہے کہ جس طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کے اختیار میں دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور نہ آخرت میں ان کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف. واپس جانا ہے کہاں جی؟ اللہ کی طرف. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ ان سے غلطی ہو جاتی، بعض مسرف ہوتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گناہ پر، اپنے کفر پر، اپنے خرابی پر، ان کو مسرف کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مسرف ہے، جو زیادتی کرنے والے ہیں، وہ اصحاب النار ہے، دوزخ والے. انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے لیکن یہ فوراً توبہ کرے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. توبہ کرے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایک آدمی غلطی بھی کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، ڈٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے مسرف کا لفظ استعمال فرمایا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.
پھر کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا یہ تمہیں یاد آئیں گی۔ مرد مومن نے کیا کہا کہ جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں بات کرتا ہوں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، فرعون کی خدائی کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، یہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ اور واقعی بات اسی طرح ہے کہ اگر کوئی کسی کو نصیحت کرے اور وہ نہ مانے، بعد میں جب مصیبت میں پھنسے کہ یار کاش میں اس بندے کی بات یا کسی عالم کی، کسی اچھے انسان کی، کسی بزرگ کی بات میں مان لیتا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تیرے جی کہتے ہیں کہ چھوڑو جی لگے رہیں گے، ہم نے کیا ماننا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو پھر یہ کہیں گے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور فرمائے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنے تمام کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے، میرے تمام کام اللہ بنائے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ ایسا لفظ ہے، ایسی دعا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ مانگنی چاہیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، آپ اپنے سارے کام کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ کو سونپتے ہیں۔ تو اس مرد مومن نے بھی یہی کہا کہ میری باتیں تمہیں یاد آئے گی، اور میں تو اپنے تمام کام کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ، ہم سب کو بھی اپنے جو بھی کام ہیں کس کے سپرد کرنی چاہیے؟ اللہ کو۔ اللہ ہی ہماری بگڑی بنائے گا، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق روزی دیتا ہے، اللہ ہی صحت دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے۔ تو ہر چیز کس کی طرف سونپنی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ وہ چیز ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے بصیر بالعباد، میرا کیمرہ جو ہے نا اس سے تم کہیں نہیں چھوٹ سکتے، نہ تم کمروں کے اندر، نہ کہیں نیچے تہخانوں میں، اور نہ بالا خانوں میں، بچ نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ، اگر ہر انسان اور ہر صاحب ایمان یہ تصور کر کے چلے دنیا میں رہے کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس سے چھپا رہا ہوں، ایک ذات تو ایسی ہے جو کہ میرے ساتھ ہے، یہ کیمرے کی جو آنکھ ہے نا اس سے بچنا مشکل ہے۔ دنیاوی کیمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ والا کیمرہ جو ہے یہ خراب نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس شخص کو فرعون کے مکر سے، سازش سے بچا دیا۔ اب لازمی بات ہے جب اس نے اتنی تقریریں کی کہ بھئی تم موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہو، ان کو گناہ بتاؤ، وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور تو کچھ نہیں کہتا۔ تو ساری تقریریں کر کے نا تو اس نے بھی سوچا کہ اب میں جاؤں تو کدھر جاؤں، اور یہ تھا فرعون کا رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور کوئی عہدہ بھی تھا اس کے پاس۔ تو اب یہ دربار میں یہ ساری تقریریں کر کے اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو یہ نکل گیا جنگل کی طرف، وہاں جا کے رہنے لگا۔ اب فرعون جب گھر پہنچا اس نے کابینہ کو بلایا، بندے کو پکڑو، اس نے تو اتنی بڑی سازش کی ہے، پورے دربار میں اس نے تقریر کی ہے، تو اس کو تو فوراً پکڑو اور قتل کرو۔ اب وہ تو نکل گئے جنگل کی طرف، تو فرعون نے 1000 بندہ اس کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈو لے کر آؤ۔ لیکن جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو
تو 500 آدمی تو راستے میں ہی مر گئے، حادثہ ہوا اور وہ ادھر ہی مر گئے۔ اب 500 کو جب نہیں ملے، جب واپس آئے تو فرعون نے کہا اچھا تمہاری ایسی تھی تیسی، تم نے انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی، ان کو ویسے ہی مار دو۔ وہ جو بچ کے 500 آئے تھے ان کو فرعون نے مار دیے، اپنے اس کے وہ تو خدا بنا بیٹھا تھا نا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس شخص کو ان کی برائیوں سے محفوظ کر دیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو وہ برا عذاب پہنچ کر رہا، کچھ مر گئے، کچھ فرعون نے مار دیا، اور جو باقی بچے تھے تو یہ جو شخص تھا مرد مومن، یہ جب پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہی تھی اور بحر قلزم میں پہنچے تو یہ شخص بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو وہاں بھی بچ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گیا، اور یہ باقی سارے کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ تو فرمایا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ نے اس کو تو بچا لیا اور فرعونیوں کو وہ عذاب جو برا عذاب تھا وہ پہنچ کر رہا۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ لا جرم انما تدعوننی الیہ، یہ بات ضرور بر ضرور اس طرح ہے جس طرف تم مجھے بلاتے ہو، تو ان کے اختیار میں دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب نے تو اللہ کے طرف واپس جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور مصرف زیادتی کرنے والے، اپنے آپ سے باہر نکلنے والے، زیادتی کرنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو دوزخ ہے۔ فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ پاک نے اس شخص کو ان کے مکر سے، ان کے برائیوں سے محفوظ رکھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو وہ برا عذاب، سخت عذاب جو تھا وہ پہنچ کر رہا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم